اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفاظ العموم لا شك أن للعموم الفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة، وهي أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل وما في معناها مثل جميع وتمام وأي ودائما. آج ہماری بحث جو ہے وہ الفاظ عموم کے حوالے سے ہے. کل ہم نے پڑھا تھا، ایک بات گزری تھی بیچ میں کہ عموم کی تعریف کیا ہے کہ کیا تو وہ حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے یا الفاظ کے اعتبار سے، ہے نا. تو اور ہم نے بتایا تھا کہ مطلق اور مقید میں جو ایک فرق، بہت سے فرق ہے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ عموم جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے ہوتا ہے اور مطلق جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقدمات حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو الفاظ انہوں نے کہا کہ عموم الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے، الفاظ کی طرح سے، تو اب آج یہی بتانے لگے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے کل ایک بات تھی، یہ آخری جو جملہ تھا سمجھ رہے، وَعَلَىٰ كُلِّ حال ان عموم متعلق بالحکم لأحوالہ وافرادہ اذا کان متعلقا للامر الوجوبی او الاستحبابی فهو على الاکثر من نوع العموم البدلی. اس کے بارے میں ایک طرح سے یہ بتایا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا ایک دوسری طریقے سے بتایا آپ کو. یہ اس میں کیا تھا، یہ محقق نائینی کا جواب دے رہے تھے مصنف، ہے نا. تو ایک تو جواب یہ دیا تھا کہ ہر چیز میں جو عموم ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی استغراقی میں جو عموم ہے اس کی نوعیت الگ ہے اور عموم بدلی میں جو اس کی نوعیت الگ. یہ تو بات تھی. اس کے بعد یہ جو جملہ ہے بات وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، امر وجوبی ہو یا امر استحبابی میں جو عموم ہوتا ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے، نوع عموم بدلی ہوتا ہے. یہی بات ہے. لیکن اس کو ایک اور طریقے سے بیان کریں کہ اس میں یہ کہنا کیا چاہیے، یہ جملہ کیوں لائے، مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہم کل نہیں بیان کیا تھا ہم نے، یہ کیوں اس کو استعمال کیا. اصل میں یہ جواب دینا چاہتے ہیں محقق نائینی کو، تو گویا کہ آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کا جواب دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جواب دے دیا کہ ہر چیز کا عموم اپنا خاص ہوتا ہے، یعنی اب اپنے نوعیت الگ ہے. جو عموم بدلی ہے اس میں بدلیت کے اعتبار سے نوعیت پائی جاتی ہے. دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وقوع کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ عموم بدلی جو ہے کیا ہے، واقع ہے. اور واقع کہاں پہ ہے، تو کہا کہ اوامر وجوبیہ اور اوامر استحبابیہ میں جو عموم ہوتا ہے وہ عام طور سے یہی ہوتا ہے. اب دیکھیے وجوب میں ہوتا ہے آپ کے اوپر کفارہ واجب ہے، اب اس میں کفارہ واجب ہے کیا ہے، ان میں سے تین میں سے کوئی ایک جو ہے واجب ہے، لیکن کیا ہے، نحو البدل ہے. ٹھیک ہے، استحباب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک بات ہی بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آج یہ بتانے لگے کہ الفاظ عموم یعنی کون سے الفاظ ہیں کہ جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے، اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں بالوضع. ٹھیک ہے، بالوضع یعنی کیا، وضع جو ہے وہ اگر آپ نے ابتدائی کتاب میں پڑھی ہے بات تو گزر چکی ہے. بات وضع کسے کہتے ہیں، جعل اللفظ بإیضاء المعنی وتخصیصہ به، ہے نا. یہ وضع کی تعریف اصول میں مصنف نے کی ہے. تو کیا مطلب، یعنی معنی کے مقابلے میں لفظ کا کیا کرنا، قرار دے دینا. ٹھیک ہے، اور اسی سے مخصوص کر دینا. جیسے کسی کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آج سے میں نے اس کا نام علی رکھا. اب کیا مطلب، یعنی مخصوص کیسے کر، علی رکھ دیا اور مخصوص کر دیا اسی سے کہ اب اگر آپ چار بیٹے ہیں اور جب بھی علی پکاریں گے تو بس وہی بیٹا متوجہ ہوگا. یہ مخصوص کر دیا آپ نے. تو کہنے کہ ہاں، تو یہ جو الفاظ عموم ہیں ان میں سے بعض جو عموم کی دلالت کرتے ہیں وہ الفاظ کے یعنی وضع کے اعتبار سے بالوضع. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، واضح وضع کیا ہے کہ یہ الفاظ عموم کے اوپر دلالت کریں. یہ ایک بات. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ جو الفاظ عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ بالوضع نہیں بلکہ بالطبع ہے، بالعقل ہے، عقلاً دلالت کرتے ہیں. جیسے کیا ہے، جیسے یہ کہ نکرہ سیاق نفی میں، ٹھیک ہے، ما قام احد، تو ان میں سے دیکھیے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کے اوپر دلالت کرے یعنی وضعان. لیکن کیا ہے، یہ ما قام احد، ابھی کل ہی بات ہم بتا چکے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ کہنا یا پھر جیسے آپ کمرے میں آئے، آپ نے کہا جانے کے بعد کہا، خبر دی موجود احد، ما موجود احد. ٹھیک ہے، تب یہاں پہ اب یہ کہنا کب صحیح ہوگا، جب کوئی بھی ایک شخص جو اس میں آپ کو موجود نہ ہو، تب آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک طرح کی عمومیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں، یعنی ہر فرد، لا رجل فی الدار آپ کہنا چاہ رہے ہیں، مثلا لا رجل فی الدار، کمرے میں آئے دیکھا اور جا کے خبر کیا دی، لا رجل فی الدار. تو اب یہ لا رجل فی الدار کب ہے، اگر رجل کے کروڑوں فرد ہیں تو ان میں سے ایک فرد بھی اگر ہوگا تو آپ کا یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو یہ عمومیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، بالکل پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو عمومیت ہے یہ نکرہ فی سیاق النفی، یعنی کہ یہ لفظاً نہیں ہے بلکہ یہ عقلاً ہے.
بات واضح جی. تو یہ دو چیز. اس کے بعد جو ہے بحث ہے تیسری جو مطلب عموم پہ ہی دلالت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى باللام. یہ بھی دونوں جو کیا ہے عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کل اور وہ مثال ہم نے دے دی ہے. کل کی تو مثال بہرحال واضح ہے ہی. اکرم کل عالمین. آپ کو وہ کوئی نکرہ فی سیاق نفی لا رجل فی الدار، اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. لا ہے نافیہ اور اس کے بعد جو کیا رجل نکرہ واقع ہوا ہے عموم. اس کے بعد تیسرا جمع محلہ باللام، اور یہ تھوڑا سا دقیق بحث تھوڑا سا غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ یہ بھی دونوں جو کیا عموم کو دلالت کرتے ہیں. کون؟ جمع محلہ باللام، جیسے اکرم العلماء. اب یہ دیکھیے علماء جمع ہے مفرد ہے؟ علماء جمع ہے. اب اس کے اوپر الف لام داخل ہوا، اکرم العلماء العلماء. ٹھیک ہے. ہاں یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک بات ہوگی. یہ بات اس طریقے سے کب کیا ہوتا ہے کہ اکرم العالم ہم نے کہا، عالم مفرد ہے جمع ہے؟ مفرد ہے. اب اس کے اوپر الف لام داخل ہوا تو کہتے ہیں یہ دونوں جو الف لام ہیں یہ عمومیت کو دلالت کرتے ہیں. اس سے بھی عمومیت، یعنی یہ بھی الفاظ عموم میں سے ہیں. یعنی اگر آپ سے لکھ کے پوچھا جائے کہ اکرم العلماء، آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام علماء کا احترام کرو. یہ ترجمہ کریں، تمام ہر عالم کا احترام کرو، آپ یہ کہیں گے. ہاں تو یہ کہیں گے حضور آپ یہ جو تمام علماء کہہ رہے ہیں، جمی علماء کہہ رہے ہیں، یہ جمی اور تمام کا معنی کہاں سے لائے آپ؟ تو جواب کیا ہوگا آپ کا؟ الف لام. العلماء پہ جو الف لام ہے. اچھا اگر ہم یہ کہیں، ایک سوال آپ سے کل بات بتا چکے ہیں، اکرم علماء مثلا کہہ دیا ہم نے، تو کیا مشکل ہے؟ علماء پہ بھی تو سب شامل ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ صرف علماء ہم کہہ رہے ہیں، ہم اردو میں ہی کہہ رہے ہیں مثال طور پر علماء کا احترام کریں، تو جو بھی عالم ہے آپ اس پر احترام کر سکتے ہیں. سبھی کو شامل ہے. علماء و محترم، کیا فرق ہے؟ کل کی مثال دیکھیں ذہن قریب کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا ایک مرتبہ کہا اکرم الرجل. ہاں کل وہ نہیں بات کہی تھی، بل تھوڑا سا کلّا کے ساتھ اکرم کل رجل اکرم رجلا یا اکرم رجل. کیا ہے فرق؟ جی رجل میں بھی عمومیت ہے، سب کو شامل ہے. الرجل ٹھیک ہے، اس میں بھی عمومیت ہے. یا ہماری مثال میں العلماء میں بھی عمومیت ہے، علماء میں بھی عمومیت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو لفظ کیا مطلب لفظ کا فرق ہے؟ تو لفظ کا تو فرق ہم بھی کہہ رہے ہیں، لفظ کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ علماء میں جو عمومیت ہے وہ بالاطلاق ہے. بھول رہے ہیں آپ لوگ، علماء میں جو عمومیت ہے وہ بالاطلاق ہے، اور العلماء میں جو عمومیت ہے وہ بالاطلاق نہیں ہے، ہاں بالوضع ہے. یعنی یہ من باب عموم ہے، عام خاص ہے، جو کہ یہاں پہ الف لام عموم کو دلالت کر رہا ہے. یہ تھوڑا متوجہ ہونے والی بات ہے. اب وہاں پہ کیا ہے علماء، یعنی کہ وہ مقدمات حکمت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہی جو کل ہم نے اس میں بات کب بتائی تھی، جب کل رجل کہا تھا اور صرف رجل کہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم کہا تھا کہ کل جو دلالت کر رہا عمومیت کے. تو اب یہاں پہ دیکھیے ہماری مثال میں کیا ہم اصل میں جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سے نہ خارج ہو جائے. ہم نے کہا اکرم العلماء اور ایک اکرم العالم، تو دونوں مثال ہیں، ایک جمع محلہ باللام کی اور ایک جو ہے وہ مفرد محلہ باللام کی، اور یہ دونوں جو عمومیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ہاں اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو مفرد محلہ باللام ہے، مفرد محلہ باللام، ہاں اس میں جو عمومیت پر دلالت ہے یہ بالوزن نہیں ہے، یہ بالاطلاق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اکرم العلماء میں، اب اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو جمع محلہ باللام ہے اس میں جو عمومیت ہے وہ بالاطلاق نہیں بلکہ وہ بالوضع ہے. بات واضح؟ ہاں. اب اس کے بعد ایک اشکال اور اس کا جواب ہے. اشکال کیا ہے؟ توہم کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے توہم آج ہم لوگ ہی پڑھیں، بس آگے نہ پڑھیں. دیکھتے ہیں توہم کیا ہے. آپ یہ سمجھ گئے نا کہ جمع محلہ باللام کیا ہے اور مفرد محلہ باللام کیا ہے. یہاں تک تطبیق کر لیں پھر توہم پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ اس کو تطبیق کر لیں تاکہ بات تو کہ توہم کو واضح کر کے مفہوم بتا کے تطبیق کرنے میں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات. دیکھیے کہہ رہے لا شک ان للعموم الفاظا تخصه دالۃ علیہ. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عموم کے لیے کچھ الفاظ ہیں کہ جو اس سے خاص ہوتے ہیں، یعنی خاص ہوتے ہیں عموم کے لیے، اور اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اس کے اوپر دالۃ علیہ علی العموم، اور عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں اسی سے خاص بھی ہوتے ہیں. جیسے اب یہ دلالت کرنا کیا ہے؟ اما بالوضع ہے، یعنی کسی واضح نے اس کو وضع کیا ہے، او بالاطلاق یا پھر بالاطلاق ہے. مقدمات الحکمہ بمقتضى مقدمات الحکمہ.
وہیا اما ان تکون الفاظا مفردہ. اب یہ جو الفاظ عموم ہیں یہ کبھی کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ مفردہ ہوتے ہیں. مفردہ نہیں کیا مطلب؟ یعنی مفرد ہوتے ہیں، مفرد جمع نہیں ہوتے، تثنیہ نہیں بلکہ مفرد ہوتے ہیں. جیسے کون سے؟ مثل کل. ٹھیک ہے. وما فی معنی، اس کے معنی میں جو ہا کی زمین کہاں پلٹے گی؟ کل. ہاں یعنی کلمہ کل یہاں پہ کرے. ہاں کلمہ کل کے طرح ہی کیا ہے؟ جمیع، تمام، ایو، دائمن. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو وضع کیے گئے ہیں عموم کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. واضح نہیں واضح؟ جی. اب یہ اما عطف ہوگا کس کے اوپر؟ اما اولا کے اوپر. ہاں وہی اما و اما ان تکون الہیات اللفظیہ. کبھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ مفردہ ہوتے ہیں جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ حیات لفظیہ ہیں جو عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. جیسے کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے کہا کوخو ان نکرت فی سیاق النفی او النہی. تو یہاں پہ کوئی لفظ نہیں ہے ما قام احد یا لا رجل فی الدار میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو جس سے آپ کہیں کہ یہاں پہ عموم سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اب جب آپ سے یہ کہا جائے اکرم جمیع العلماء، تو آپ یہاں پہ جو تمام کا معنی کریں گے آپ کہیں گے کہ جمیع کا مطلب ہم کیا؟ جمیع سمجھ میں آ رہی بات. لیکن لا رجل فی الدار میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا حیات جو ہے کیا ہے؟ جملے کی وہ دلالت کرے گی عمومیت کے اوپر. وَقَوْنُ اللَّفْظِ اس طریقے سے یہ بھی حیات ہے. وَقَوْنُ اللَّفْظِ جِنسًا محلہ باللام جمعا کانا اور مفرد. اس طریقے سے ہاں جی ہاں یہ مفرد نہیں ہوگا. نہیں مفرد نہیں ہوگا. صحیح بات ہے جی. ہاں یعنی دیکھیے یعنی کہہ رہے کہ کبھی جو ہے مفرد سے سمجھ میں آئے گا اور وہ مفرد وضع کیے گئے ہوں گے، اور کبھی جو کیا ہے حیات یعنی الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ دلالت کری. حیت جو دلالت کرے گی کس بات کے اوپر؟ عمومیت کے اوپر. جیسے نکرا کا واقع ہونا سیاق نفی یا نہیں میں. ٹھیک ہے. جیسے مثال ما قام احد لا رجل فی الدار. وَقَوْنُ اللَّفْظِ اس طریقے سے وَقَوْنُ اللَّفْظِ جِنسًا محلہ. اور اس طریقے سے اگر جمع محلہ باللام ہو اور وہ جنس ہو، یعنی کیا مطلب؟ وہ جو الف لام ہو الف لام جنسی ہو. اس سے خارج کیا کس کو؟ احدی کو. احد جو دلالت نہیں کرتا عموم کے اوپر، لیکن جنسی استغراقی عموم کے اوپر دلالت کرے گا. جمع کانا مفردن. اب یہ چاہے یہ کون چاہے جمع ہو یا مفرد ہو، یعنی یہ نہیں ہے لفظیہ نہیں، یہ جو وہ ہے جمع ہے، جو جمع محلہ باللام ہے یہ کبھی ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے. جیسے اکرم العالم ہو تو کیا مفرد ہے، مفرد کے اوپر الف لام داخل ہوا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اکرم العلماء، تو یہ علماء کے اوپر کبھی الف لام داخل ہوتا ہے اور کبھی جو کیا عالم کے اوپر ہوتا ہے. ابھی سب کی مثال آئے گی، مطلب یہ سب ایک کے بعد دیگر دیکھیے سب کو گنائیں گے. فل نتکلم عنہا. دیکھیے ابھی گنا دیا آپ کو، اب تفصیل سے ہر ایک کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم نے کہا تھا کہ لفظ کل یا اس کے جو معنی میں ہیں جمی تمام، یہ سب جو کیا ہے عموم کو دلالت کرتے ہیں. اس کی تھوڑا سا تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں. سب اس کی مثال کیا ہے؟ اکرم کل عالم. ٹھیک ہے. وما فی معنی اکرم جمیع العلماء کے میں ساتھ کہہ لیں آپ تو کہہ رہے فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ کل ہے یا اس کے معنی میں جو ہے جمی دائمن، یہ سب کیا ہے عموم کے اوپر دلالت کرتے ہیں. لیکن یہاں یہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کی دلالت عموم کے اوپر یہ بالوضع ہے یا بالاطلاق ہے یا بالاخل ہے؟ کہہ رہے کہ نہیں یہ بالوضع ہے، یعنی واضح نے اس کو وضع ہی کیا ہے عموم کے اوپر دلالت کرنے کے لیے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دلالت کرتے ہیں کس بات کے اوپر؟ اعلی عموم مدخول ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھیں، بہت آسان سی بات ہے. یہ عموم مدخول کیوں کہہ رہے ہیں؟ مدخول کس کہتے ہیں؟ جس پر لفظ کل یا جمی داخل ہو جائے. تو یہاں پر اکرم کل عالمین میں مدخول کون ہے؟ داخل کون ہے؟ تم اور کل جو کیا ہے داخل ہونے والا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کل نہیں، عمومیت کس میں پائی جائے گی پھر؟ عموم مدخول میں، یعنی جس کے اوپر کل داخل ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ اکرم کل عالمین میں عمومیت کس میں پائی جا رہی ہے؟ عالم کے اندر. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ داخل ہو جائے تو یہ بالوضع دلالت کریں گے عموم مدخولہا، یعنی اب جس کے اوپر داخل ہو، چاہے رجل کے اوپر داخل ہو عالم کے اوپر، جس کے اوپر داخل ہو وہ اس کے اندر عمومیت کے اوپر دلالت کریں گے. اور یہ دلالت جو ہے بالوضع ہوگی. سواء کان عموما استغراقیا او مجموعیا، چاہے عموم استغراقی ہو یا عموم مجموعی ہو. بات واضح ہے؟ وَإِنَّ الْعُمُومَ مَعْنَاهَا الشُّمُولِ
لجمیع افرادها مهما كان لها من الخصوصیات اللاحقہ لمدخولها. اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، آپ لوگ یہاں پہ پوچھ سکتے تھے سوال، وہ کیا کہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، چاہے عموم جو ہے وہ استغراقی ہو یا کیا ہو مجموعی ہو، جبکہ ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں. ہاں تو بدلی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کیا تو مطلب اگر اس وجہ سے نہیں ذکر کر رہے تو تم نے ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے گویا کہ، تو پھر وہاں پہ رد کرنے کا کیا مطلب تھا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب 3 قسمیں کہیں اور آپ نے کہا کہ تینوں میں عمومیت ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمومیت بدلی میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن بدلی میں جو عمومیت ہم نے کیا کہا تھا، ایسی عمومیت نہیں کہ جس پر کل دلالت کرے. بدلی میں جو کل نہیں ہوتا بلکہ بدلی میں کیا ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے علی نحو غیر تعین ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عمومیت ہے لیکن ایسی عمومیت ہے جس پر کل داخل ہو جائے. بات واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ ہاں ٹھیک. وَإِنَّ الْعُمُومَ مَعْنَاهُ الشُّمُولُ. اب بتا رہے کہ جو عموم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے الشمول، ٹھیک ہے، کیسا شمول؟ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهَا، ٹھیک ہے، تمام افراد کو. اب عالم اکرم کل عالم میں اب عالم کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو شامل ہوگا. ٹھیک ہے، مہما کان لہا من الخصوصیات اللاحقہ لمدخولها، چاہے اس مدخول کے وہی عالم کے جتنے بھی جیسی بھی خصوصیات کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، عالم ہو، عالم کا کہہ دیا آپ نے تو فاسق ہو، عادل ہو نا، لولا ہو، لنگڑا ہو، کسی طرح کا ہو، کالا گورا، عراقی ایرانی فارسی کہیں کا بھی ہو، جتنے بھی اس کی خصوصیات ہیں اگر آپ اس کو خاص نہیں کر رہے ہیں اور عموم ہے تو اگر وہ عالم ہے تو چاہے وہ نحوی ہو، منطقی ہو، فقہی ہو، اصولی ہو، سب کو شامل ہے. بات واضح ہے؟ یہ عمومیت کا مطلب ہے. وہ ایک عمومیت کا معنی آپ کو بتا دیا. یہ ایک بات. دوسرا جو ہے بتا رہے وقوع النکرۃ فی سیاق نفی او نہیں، نکرہ کا واقع ہونا سیاق نفی یا نہیں میں. نفی کی مثال ما ضرب احد، ما نافیہ. نہیں کی مثال لا تضرب احدا. ٹھیک ہے، تو فإنه لا شک فی دلالتها علی عموم السلب لجمیع افراد النکرہ عقلا. دیکھیے فرق ہے یہاں پہ، وہاں پہ کیا تھا عمومیت ہے لیکن عقلا نہیں ہے، وضع ہے. یہاں پہ کیا ہے عمومیت ہے لیکن عقلی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دلالتها کہ وقوع نکرہ فی سیاق نفی، یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ عموم سلب کے اوپر. یعنی آپ جب نکرہ جو سیاق نفی میں ہوتا ہے تو چونکہ جملہ نفی ہوتا ہے تو اس میں تو نفی پائی جاتی ہے، لیکن جو نفی کس کی ہوتی ہے؟ عموم کی نفی ہوتی ہے. آپ نے جب کہا کہ لا رجل فی الدار تو کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہر رجولیت کی تمام چیز کی سلب کر رہے ہیں، ہر طرح کی سلب کر رہے ہیں آپ. تو سلب میں گویا کہ عمومیت پائی جا رہی ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا شک فی دلالت علی عموم السلب لجمیع افراد النکرہ. اب نکرہ آپ چاہے عالم کی شکل میں ہو یا رجل کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. لیکن ہاں کیا ہے یہ عقلاً ہے، وضعاً نہیں ہے. لأن عدم، ہاں اب یہ دلیل کس بات کی؟ لام تعلیلیہ کس بات کی دلیل دے رہے ہیں یہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عقلاً کہہ رہے ہیں یہاں پر، وضعاً نہیں کہہ رہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے دلیل یہ ہے کہ لأن عدم الطبیعہ انما یکون بعدم جمیع افرادها. اب اس کو سمجھانے کے لیے جملے کو تھوڑا سا ایک تمہید ہے. وہ کیا؟ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا ایک قاعدہ ہے معروف ہے فلسفے میں کہ طبیعت جو ہے، طبیعت کہتے ہیں کہ طبیعت جو ہے ایک فرد کے وجود میں آ جانے سے وجود میں آ جاتی ہے. الطبیعۃ توجد بوجود فرد واحد. ایک فرد بھی اگر اس کا وجود میں آ جائے تو گویا کہ طبیعت جو ہے ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے. اسی باب سے ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پر نماز واجب کی گئی ہے نا، آپ نے نماز مغرب عشاء پڑھ لی، پھر چاہے نماز مغرب عشاء پڑھنا چاہے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو طبیعت تھی، طبیعت صلاۃ ہے نا، وہ آپ کے ایک فرد میں وجود میں لانے سے وجود میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ تکرار جو ہے نہیں ہو سکتی. تو اب اسی کے یہ تو بات ہو گئی، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ طبیعت ایک فرد کے وجود میں آ جانے سے طبیعت کا وجود ہو جاتا ہے. اب اس کا برعکس کیا ہوگا؟
نہیں، یہ کہاں سے برعکس ہو جائے گا؟ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ اگر طبیعت کے جب تک تمام فرد وہ نہ ہو، سلب نہ ہو، منفی نہ ہو، اس وقت تک طبیعت جو ہے منفی نہیں ہوتی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے، رجل کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کمرے میں لا رجل فی الدار، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جملہ آپ کا کہنا کب صحیح ہوگا؟ جب طبیعت رجل جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی نہ پایا جائے یہاں پر. اگر کوئی ایک بھی ہوگا تو ہم کیا کہا، ہم نے ایک قاعدہ ہے کہ طبیعت ایک فرد کے ہونے سے بھی، تو پھر آپ کا یہ جملہ لا رجل فی الدار کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں پر دوسرا والا جملہ کہنا چاہتے دیکھیے، لأن عدم الطبیعہ، ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، طبیعہ، ہم نے کہا تھا کہ طبیعت ایک کے وجود میں آنے سے وجود میں آ جاتی ہے. تو اب طبیعت کب وجود میں نہیں آتی؟ کہ طبیعت اس وقت وجود میں نہیں آتی جب اس کے تمام افراد جو ہے کیا وجود میں نہ آئے، سب سے سلب کریں گے تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں. آپ کب کہہ سکتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی؟ جب ایک دفعہ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی. افاظ ہے لأن عدم الطبیعہ انما یکون کب بعدم جمیع افرادها، جب اس کے تمام افراد نہ ہو. جب اس کی مثال اگر آگے لکھنا چاہیں لا رجل فی الدار، یہ آپ کہنا کب صحیح ہوگا؟ جب ہاں رجل کا کوئی فرد بھی جو کیا ہو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کیا کریں، کوئی ایک فرد ہو اور آپ یہ کہیں کہ لا رجل فی الدار، آپ دلیل دیں کہ بھائی اربوں انسان ہے نا، وہ تو نہیں ہے، صرف ایک ہے، تو کون سا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن ہم کیا کہیں گے، نہیں، طبیعت ایک کے ہو جانے سے چاہے وہ اربوں ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. وہاں دماغ مزید بیان کرے کہ یہ واضح سی بات، تھوڑا سا غور کیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، اس میں زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. اب آئیے تیسری چیز، الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى باللام. مثال کیا ہے، اکرم العلماء، جمع محلى باللام میں علماء کے اوپر الف لام داخل ہوا. ٹھیک ہے، تو شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ ہے کہ یہاں پر جو جمع سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ الف لام سے. ہاں، مفرد محلى باللام میں اکرم العالم میں. لا شک فی استفادۃ العموم منہما، کہ ان دونوں سے عموم سمجھ میں آتا ہے. کس سے؟ جمع محلى باللام سے اور مفرد محلى باللام، دونوں سے عموم سمجھ میں آتا ہے. لیکن کب؟ یاد رہے، عند عدم العہد، جب لام جو کیا ہو، چونکہ ہمارے پاس لام کی تین قسمیں ہیں، لام کبھی عہد کے لیے ہوتا ہے، کبھی استغراق کے لیے، کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں تو دلالت کریں گے عموم کے اوپر، لیکن عہد جو ہے عموم کی دلالت نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ عہد معنی ذکری. ہم نے اور آپ نے جو اتفاق کر لیا کہ آئندہ سے ہم علماء جب بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم علماء جب بھی کہیں گے تو بس انہی تینوں کو مراد لیں گے، ہم ان کے علاوہ کسی کو نہیں لیں گے، چونکہ ہمارے نزدیک مثال تو انہی کی علمیت ثابت ہے. تب ہم علماء اگرچہ ہم کہیں بھی کہیں، لیکن آپ کیا سمجھیں گے؟ یہی تین ہے نا، یا پھر کوئی دو ہی سمجھ لیجیے، دو ہی کو مانیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی، اس لیے کہتے ہیں عہد میں ایسا نہیں ہے، ہاں استغراقی اور جنسیت میں ہے. مثلا کہہ رہے تو ہو سکتا ہے. ولکن الظاہر انہ لیس ذلک بالوضع بالکل. ہاں لیکن آپ یاد رہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ مفرد محلى باللام میں جو ہے عمومیت، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا دونوں میں عمومیت ہے، مفرد محلى باللام میں بھی ہے، جمع محلى باللام میں بھی ہے. لیکن جو مفرد محلى باللام میں جو عمومیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بالوضع نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بالاطلاق ہے. اطلاق کی بحث انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے جب مطلق و مقید سمجھیں گے، کیونکہ مقدمات حکمت جو تین ہیں انشاءاللہ بعد میں سمجھائیں گے. وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالْإِطْلَاقِ بِمُقْتَضَى مُقَدِّمَاتِ الْحِکمہ. یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کس سے؟ یہ کس میں؟ مفرد محلى باللام میں جو عمومیت ہے وہ کس سے ہے؟ ہاں وہ کس سے ہے؟ الف لام سے نہیں ہے، عفواً وہ بالوزن نہیں ہے بلکہ بالاطلاق ہے. بالاطلاق یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے بتا ہی دے رہے ہیں کیا ہے اس میں مقدمات حکمت میں. مقدمات حکمت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو. یہاں پر اسی دلیل دیتے ہیں، متکلم مقام بیان میں ہو. کیا مطلب؟ یعنی متکلم مقام بیان میں ہو یعنی یہ کہ وہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ اپنے تمام مراد کو بیان کرے. اس کو کہتے ہیں مقام بیان میں ہونا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی چاہتا ہے وہ گائے کا گوشت، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں گوشت لا دو میرے لیے. تو اب بھائی جب آپ گوشت کہہ رہے ہیں تو بکرے کا گوشت بھی اس میں داخل ہے. تو اب اگر کوئی بکرے کا گوشت آپ کو لا کے دے رہا ہے تو آپ کو توبیخ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آپ نے تو گوشت کہا ہے اور گوشت بکرے کا گوشت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مقام بیان میں ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ہمیں گائے کا گوشت ہی چاہیے، مثلا کسی کہتے ہیں مقام بیان میں ہونا. اور اس کی اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آئیں گے. ولا فرق بینہما، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کن دونوں میں؟ ہاں جمع محلى باللام اور مفرد محلى باللام میں. کس اعتبار سے؟ من جہت العموم فی الاستغراق جمیع الافراد فردا فردا، کہ دونوں جو کیا ہوتے ہیں
اصل میں دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا یہ توہم کا جواب ہے اور یہ مصنف کا مختار ہے گویا کہ سمجھ لیجیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مصنف کے نزدیک جمع محلہ باللام اور مفرد محلہ باللام میں کوئی فرق نہیں ہے. علیکم السلام. ٹھیک ہے چلیے بہت اچھی جگہ پہ آئے ہیں آپ, یہ جو دقیق بات ہے اس میں آ گیا. کہہ رہے کہ مصنف کے نزدیک مفرد محلہ باللام اور جمع محلہ باللام میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا کس اعتبار سے؟ یعنی اس اعتبار سے کہ وہ فردن استغراق کے اوپر دلالت کرتے ہیں, عموم کی دلالت کرتے ہیں تمام فرد میں, سب میں. ٹھیک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جملہ ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کیا مطلب, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے نزدیک مفرد محلہ باللام ہو یا جمع محلہ باللام, ان دونوں میں استغراق فرد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, ہر ایک کو فردن شامل ہے. اگر عالم کے مثلا کیا ہے 100 فرد ہیں تو 100 کو داخل ہے. گویا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اکرم, اب 100 کے نام لے کے کہہ لیجئے یا اکرم العالم کہہ لیجئے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے اس طریقے سے اکرم العلماء اس کے 100 فرد ہیں تو اس کے بھی جو فردن ہر ایک کو شامل ہے. بات واضح ہے؟ ہاں. اب تھوڑا سا بہت دقیق بات ہے, توجہ کیجیے گا اس پہ. یہ دراصل ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے جس کو وقت توہم بعضهم کر کے بیان کر رہے ہیں. پڑھیں اس کو نا. ہاں اشکال کیا ہے, توہم کیا ہے؟ توہم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کیا کیا ہے, فرق پیدا کیا ہے, کہا ہے کہ فرق ہے مفرد محلہ باللام میں اور جمع محلہ باللام میں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مفرد محلہ باللام بھی عموم پہ دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے, جمع محلہ باللام بھی عموم پہ دلالت کرتا ہے. مصنف نے کیا کہا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے استغراق فرد کے اعتبار سے, ہر ایک کو وہ شامل ہے. انہوں نے کیا کہا, توہم والوں نے جنہوں نے توہم کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک مفرد محلہ باللام اور جمع محلہ باللام میں فرق ہے. عمومیت ٹھیک ہے دونوں میں پائی جاتی ہے لیکن فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جمع محلہ باللام, چونکہ جمع کا اقل فرد کیا ہے جمع کے لیے, ثلاثہ, ٹھیک ہے, اور مفرد کے لیے کیا ہے, مفرد کے لیے ایک, ٹھیک ہے, تو مفرد کے لیے ایک ہے, جمع کے لیے 3 ہے. تو یہ جو توہم والے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, توہم والے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تو دلالت ہے عموم کے اوپر, لیکن جو جمع محلہ باللام ہے اس میں جماعتن ہے, یعنی ہر 3 کے ذریعے سے ہے, چونکہ اقل جمع کتنا ہے 3. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع پر دلالت تو ہے استغراق کے اوپر, لیکن کیا ہے, جماعتن ہے, کل فردن نہیں ہے. بات واضح ہے؟ اور اس میں کیا ہے, مفرد محلہ باللام میں یہاں پر فردن ہے. اشکال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. دیکھیے کس میں مفرد نہیں, مفرد محلہ باللام میں ایک فرد کو لے رہے ہیں. جیسے اب 100 فرد ہے نا تو گویا کہ 100 مرتبہ گنتی کریں گے. یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں 100 آدمی ہے گویا کہ, ٹھیک ہے, یہ چلیے 100 کی ہم 10 مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 تسلیم کرتے ہیں. تو اگر مفرد محلہ باللام ہے تو اس کے کتنے فرد ہو گئے, 10 فرد ہو گئے. احسن. تو اور جمع محلہ باللام سے کتنے فرد ہوں گے, یہ کیوں 3 ہوں گے نا, 3 کر کے 3 طریقے 9. جمع کی نہیں, تو یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمع کا اطلاق جو ہوتا ہے کہ یہی آپ جواب کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کا جو ذہن جا رہا ہے وہ جواب کی طرف جا رہا ہے, لیکن ہم توہم بتانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے توہم یہ کیا کہ چونکہ جمع کا اطلاق 3 پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ 10 آدمی پہ اس کا اطلاق کرنا چاہ رہے ہیں تو 10 مرتبہ نہ کیجیے, فرد کے اعتبار سے نہیں ہوگا, ہاں, بلکہ جماعتن ہوگا, یعنی 3 تو 3 طریقے 9 یہ ہوں گے کم سے کم. ٹھیک ہے, بات واضح ہے. اور جو مفرد میں ہے, مفرد محلہ باللام میں وہ 10 افراد ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے اشکال کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. جواب وہی ہے مصنف نے جو کہا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک منشا توہم ہے شاید. ہاں منشا توہم کیا ہے, اب یہی مطلب جواب دینے سے پہلے بتا رہے کہ آخر یہ منشا کہاں سے, یعنی یہ توہم ان کے ذہن میں آیا کہاں سے. سمجھ رہے ہیں, آخر وہ توہم ان کے ذہن میں آیا کیسے, کہاں سے پیدا ہوئے توہم. تو توہم وہی پیدا آیا کہ کہاں سے آیا کہ چونکہ انہوں نے سمجھا کہ جمع کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور فرد کا 1 کے اوپر ہوتا ہے. لہٰذا جب فرد کا 1 کے اوپر ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے 10 مرتبہ گن رہے ہیں تو اس کے 10 افراد ہو جائیں گے. اور جمع کا چونکہ 3 پہ ہوتا ہے تو 3 طریقے 9 ہوں گے.
یہ منشا توہم ہے. بات واضح ہے؟ ہاں. اور ایک انہوں نے اپنی دلیل بھی ایک دی ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم یوں ہی بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. ہاں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جمع محلہ باللام میں جو دلالت ہے وہ 3 کر کے ہے جو کیا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ تثنیہ کو دیکھ لیجئے. تثنیہ میں اگر کوئی یہ کہے ہاں کہ اکرم عالمین یا اکرم کل عالمین تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ ہر 2 آدمی کا احترام کریں گے, نہ 3 کا کریں گے اور نہ 1 کا کریں گے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں جب توہم والے کہہ رہے جب آپ تثنیہ میں یہ بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی یہی کہیے, چونکہ جس طریقے سے تثنیہ میں عقل اس پہ 2 ہیں جمع میں 3 ہے. بات واضح ہے؟ تو یہ توہم اور منشا توہم ہے. اس کا جواب انشاءاللہ پڑھتے ہیں. دیکھیے وقت توہم بعضهم انشاءاللہ اردو بات مفہوم تو واضح ہو گیا توہم کا ہے نا. وقت توہم بعضهم یہ اس جملے سے پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. یہاں سے پڑھتے ہیں ولا فرق بینہما ہما کس میں کہاں پلٹے گی؟ ہاں مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جمع محلہ باللام ہو یا مفرد محلہ باللام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ من جہت عموم فی استغراق جمیع الافراد فردن فردا. یہ اس جملے پر غور کیجیے گا. فردن فردا استغراق پایا جاتا ہے دونوں میں. کس میں؟ جمع محلہ باللام میں بھی اور مفرد محلہ باللام میں بھی. مفرد محلہ باللام میں پایا اس میں تو سب تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جمع محلہ باللام میں اس پر اعتراض ہے. وہ توہم کیا ہے؟ وقت توہم بعضهم بعض نہیں توہم یہ کیا کہ ان معنی استغراق الجمع المحلہ جمع المحلہ وکل جمع یعنی کہ استغراق کا جو معنی ہے جمع محلہ باللام میں ہو یا آپ جمع محلہ باللام چھوڑ دیجیے ہر جمع میں. جب جمع کا تصور آپ کو جمع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسے کہا کہ اکرم جمیع العلماء. تب یہاں پہ جو جمیع جماعت ہے تو یہ کس کا ہوا؟ استغراق بلحاظ مراتب الجمع. تو یہاں پر کیا ہے؟ مرتبہ جمع کے اعتبار سے جو کیا ہے استغراق ہے. یعنی اب 10 ہیں تو کتنے ہوں گے؟ 3 فرد ہوں گے اس کے جماعت 3 کر کے ٹھیک ہے. لا بلحاظ الافراد فردن فردا. جمع محلہ باللام میں یہ جمع میں اس جو افراد میں کیا ہے وہ فردن فردا نہیں ہے. ہاں افراد اس کے فرد کے اعتبار سے نہیں بلکہ مراتب کے اعتبار سے مراتب جمع کے اعتبار سے. ہاں اگر ہاں جمع محلہ باللام کے اعتبار سے نہیں کر سکتے وہ جو امر آپ نے انجام نہیں دیا ٹھیک ہے. فیشمل کل جماعت دیکھیے جماعت جماع یعنی وہاں پہ مفرد میں فردن فردا ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ آ گیا جماعت جماعت ٹھیک ہے. وہ یکون بمنزلۃ قول القائل اکرم جماعت جمع. تو بجائے اس کے وہ یہ کہ اکرم جمیع العلماء اس نے کیا کہا؟ اکرم جماعت جمع. یہ کہنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے. توہم ہے. فیکون موضوع الحکم کل جماعت علاحدہ لا کل مفرد. اب یہاں بات واضح. تو اب یہاں پہ موضوع کون کیا ہے؟ موضوع حکم کیا ہے؟ جماعت ہے. کوئی فرد جو ہے کیا موضوع نہیں ہے. واضح؟ ہاں اب جب موضوع نہیں تو کیا مطلب پھر ان کی بات آ جائے گی کیا کہ اب کوئی ایک کا احترام کرے تو اس نے وہ امتثال نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع جو ہے موضوع انجام ہی نہیں دے رہا ہے. موضوع 3 ہے کم سے کم 3 عالم کا احترام کرنا ہے. تو اگر ایک ہے اور اس کا احترام نہیں کرا تو کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں اس نے عصیان نہیں کیا. 2 بھی ہے 2 کا احترام نہیں کرا تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں 3 ہے 3 کا احترام نہیں کیا تو گویا کہ اس نے معصیت کی ہے. بات واضح جی. فاکرام شخص واحد دیکھیں لا یکون امتثالا للعام ٹھیک ہے. ایک فرد کا انجام امتثال کرنا اور امر آیا ہے کس اعتبار سے؟ جماعتن والا تو گویا کہ اس نے امتثال نہیں کیا. اور کہہ رہے کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ دلیل چاہیے توہم والے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری بات پہ دلیل چاہیے تو آپ اس پہ آئیے. وذالک نظیر عموم تسنیہ میں جو اگر عموم ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ گویا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے جواب دے گا سامنے والا کہ یہاں پہ 2 اعتبار سے ہر 2 کا احترام کرنا ہے. وہاں پہ مرتبے کے اعتبار سے ان الاستغراق فیہا فیہا کی زمانہ بٹے گی پھر تسنیہ بے ملاحظت مصادیق تسنیہ. تو کس اعتبار سے؟ تسنیہ کے مصادیق کے اعتبار سے. فیشمل کل اثنین اثنین. تو یہاں پہ کیا ہر 2 کو گویا کہ موضوع ہے اس کے ٹھیک ہے. فاذا قال اکرم کل عالمین تو اس کا موضوع کیا ہو گیا؟ 2 عالم ہوں گے ٹھیک ہے. فموضوع حکم کل اثنین من العلماء لا کل فردین ٹھیک ہے. وہ منشا حاضر توہم. اب ایک بات بھی پڑھتے کہ اس توہم کا منشا کیا ہے کہ کہاں سے یہ توہم وجود میں آیا.
تو کہیں گے کہ توہم کو وجود میں وہی سے آیا کہ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا نا کہ اقل جس طریقے سے اس میں ہے تثنیہ میں کہ 2 پر اطلاق ہے، اس سے انہوں نے سمجھا کہ جماعت میں بھی 3 پر اطلاق ہے. کون شہادت ہوں انمان الجمع جماعت، انہوں نے یہ سمجھا کہ جمع کا مطلب کیا ہے یہاں پر جماعت ہے. کما انمان تثنیہ الاثنین، جیسے انہوں نے یہ سمجھا کہ تثنیہ کا مطلب کیا ہے 2 ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جمع کا مطلب جو 3 ہے. فَإِذَا دَخَلَتْ أَدَاةُ الْعُمُومِ عَلَيْهَا دَلَّ عَلَى الْعُمُومِ بِلِحَاظِ كُلِّ جَمَاعَةٍ. تو اب اگر جماعت، انہوں نے کہا چونکہ جمع کا مطلب ہے جماعت، تو اب اگر جمع کے اوپر الف لام داخل ہو رہا ہے، عموم داخل ہو رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ جماعتاً جماعتوں پر دلالت کر رہا ہے. یہ انہوں نے سنا. کما اذا دخلت المفرد دلت على عموم بلحاظ كل، جس طریقے سے مفرد کے اوپر عالم کے اوپر داخل ہوا کل، تو وہ کس کی دلالت کر رہا ہے؟ ہر فرد کے اوپر دلالت کر رہا تھا. واضح ہے نا. اور اگر تسنیہ پہ دلالت کر رہا ہے وہ اعلی تسنیہ دلت علیہ بلحاظ کل اثنین اثنین، تو جس طریقے سے مفرد پہ داخل ہوا تو ہر فرد فرد، تسنیہ پہ داخل ہوا تو ہر دو دو، ہے نا. اس طریقے سے جماعت پہ داخل ہوا جمع کے اوپر تو ہر تین تین پہ دلالت کر رہا ہے. لأن ادات العموم تفید عموم، کیوں؟ اس لیے کہ جو ادات عموم ہے ہمیں بھی ہم نے پڑھا ادات عموم ہے کیا، کس بات دلالت کرتا ہے؟ عموم مدخول کے، جس کے اوپر وہ داخل ہوتا ہے اس میں عمومیت کو دلالت کر رہا ہے نا. اکریم کل عالم میں یہ جو کل داخل ہوا عالم کے اوپر تھی، عالم میں عمومیت کو دلالت کر رہا ہے. بات واضح ہے. ولكن هذا التوهم فاسد، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.